السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 91 HD نیوز اور نئی سوچ پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دیپال پور کی نامور شخصیت، ایسے بندے، ایسے ٹیچر جنہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں رہ کے کئی سال اپنے فرائض سر انجام دیے ایز اے پی ٹی کے طور پہ، اور بعد میں انہوں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ونڈلا جاگیر کو جو ہے سنبھالا، وہاں پہ ایز اے بطور ہیڈ ماسٹر رہے، اور ایسی شخصیت جنہوں نے دیپال پور میں رہ کے وہاں پہ طالب علموں کا فیوچر سنوارا۔ ان کے اس وقت پوری دنیا میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو آج اچھی پوزیشن پر ہیں، ان کا ذکر کرتے چلیں، اور وہ ہیں احمد نواز مرزا صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کرکٹر بنایا، فٹ بالر بنایا، بیڈمنٹن کا پلیئر بنایا۔ آئیے آج ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، اور انہوں نے بطور پی ٹی کون کون سے فرائض سر انجام دیے، ان کے اسٹوڈنٹس کس جگہ پہ ہیں، اور سب سے اہم بات، ان کا زیادہ دلچسپی جو ہے وہ زراعت کے بارے میں بھی ہے۔ ان کے گھر میں وہ پودوں کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ان سے پودوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ کس طرح کے انہوں نے پودے رکھے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے نا، 5ویں کا امتحان تو میں نے جھانک دیا تھا، تو چھٹی سے لے کر میٹرک تک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور میں ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ کون سے سال آپ دیپال پور میں آئے تھے اور آپ نے 8ویں کا امتحان دیا تھا؟ یہاں جو ہے نا اپنے گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور جو ہے نا، یہ امتحان اس وقت بورڈ کا نہیں ہوتا تھا، تو یہاں جو ہے وہ 73 میں جو ہے نا میں نے 8ویں کا امتحان دیا تھا، تو 1975 میں پھر میں نے میٹرک کا امتحان دیا، تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا وہ 1976 میں لاہور فزیکل ایجوکیشن کالج میں داخلہ لے کے وہاں سے میں نے جونیئر ڈپلومہ کیا، اور پنجاب میں جو ہے نا وہ میری دوسری پوزیشن تھی۔ ملتان ڈویژن میں میرٹ میں میرا پہلا نمبر تھا۔ اگست 70 میں پھر میرے آرڈر ہو گیا بطور فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول مظہر آباد کے۔ اچھا سر، آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول کو ایز اے پی ٹی کے طور پہ کب جوائن کیا تھا؟ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور کو 1983 میں نا، میں جون 1983 میں نے یہاں جوائن کیا، اور 2007 تک میں یہاں رہا، تقریباً 25 سال میں نے یہاں سروس کی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا رہ کے اصل میں میرا شعبہ تو سپورٹس کا تھا، تو جب میں آیا تو اس ہائی اسکول سپورٹس کے ساتھ میرا اسکول کے زمانے میں تعلق تھا، کرکٹ میں کھیلتا تھا، فٹ بال یا آل راؤنڈر تھا، تو جب ہائی اسکول دیپال میں نے جو ہے دھرمے والا ہائی اسکول میں بطور فزیکل ایجوکیشن خان محمود احمد خان صاحب پھر مجھے خود ٹرانسفر کرا کے یہاں لے کے آئے 1983 میں۔ پھر یہاں جو ہے نا وہ بہت بڑا اسکول تھا، تعداد تقریباً 3800 تعداد تھی، اب تو اتنی تعداد نہیں ہے کیونکہ ارد گرد کوئی اور ہائی اسکول نہیں تھا، تو سپورٹس کی دنیا میں اسکول کا ایک نام تھا، تو کیونکہ میری دلچسپی زیادہ جو ہے نا وہ کراٹے کے ساتھ تھی، اور جو ہے نا جمناسٹک کے ساتھ تھی۔ ٹیبل ٹینس میں ہم نے لاہور ڈویژن کئی دفعہ جیتا، یعنی کہ ٹیبل ٹینس میں تو ہم نے مسلسل 6 سال جو ہے نا وہ 2 دفعہ ہیٹ ٹرک کی، یعنی کہ اس میں جو ہے نا ہمارے حافظ شعیب اللہ ڈولا، اپنے میاں عاطف ڈولا، اپنے شہزاد بیگو کا، اور اسی طرح اور کافی اچھے کھلاڑی تھے جو ہمارے اپنے ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی تھے، اور پھر بیڈمنٹن میں بھی ہم نے لاہور ڈویژن جیتا، اور کرکٹ میں بھی جو ہے نا ایک دفعہ ہم نے لاہور ڈویژن جیتا، یعنی کہ ہمارے اتنے اچھے کھلاڑی تھے، 5-6 گیمیں میرے پاس تھی، میں محنت کرتا تھا، اور ہر گیم میں ڈسٹرکٹ تو ہم مسلسل محنت کرتے اپنے ون کرتے تھے، تو تقریباً جب ہم انعامات ڈسٹرکٹ میں لینے جاتے تھے تو 18 دفعہ مجھے سٹیج پہ جانا پڑتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ایک ہی آدمی، یہ اتنی گیموں کا ایک ہی آدمی انچارج ہے، تو الحمدللہ جو ہے نا سپورٹس کی دنیا، والی بال میں بھی ہم نے لاہور ڈویژن جیتا، ہمارے پاس کھلاڑی اچھے تھے، تو گیم جو ہے نا
صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اب تو جو ہے نا بچوں کے پاس کتابیں ہی بہت زیادہ ہیں، ان کو گیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارے وقت میں نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ موبائل ہوتا تھا، اور نہ ہی ایسے جو ہے نا اور چیزیں ہوتی تھی۔ شام کو کھیل کا میدان ہوتا تھا اور بچے ہوتے تھے کھیلتے تھے۔ فٹ بال کے میدان جو ہے نا وہ آباد تھے، ہاکی کے میدان آباد تھے۔ اب جو ہے نا بچوں کی مصروفیت اور بڑی ہو گئی ہے، جسمانی جو ہے نا وہ چستی پھرتی چلاکی کم ہے، اور ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، دن رات جو ہے نا وہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ بعض بچے تو ایسے ہیں ساری ساری رات موبائل دیکھتے ہیں، سارا سارا دن سوتے ہیں، تو اس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا سر، جب آپ نے جوائننگ کی تھی تب یہاں پہ کتنا سٹاف تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں، اور پی ٹی کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، 1983 میں جب میں نے جان کیا نا تو خواجہ دل محمد صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی ایک ہی سیٹ تھی۔ بعد میں پھر جو ہے نا خان صاحب نے محنت کر کے ایک سیٹ جو ہے نا وہ اپنے میاں صفدر ڈولہ جو ہے نا ان کی ایک سیٹ کریٹ کرائی، اور پھر ہم دو ہو گئے۔ تقریباً ہمارے 40-42 ٹیچر تھے، جن میں ہم 2 فزیکل ایجوکیشن ٹیچر تھے۔ تعداد کے لحاظ سے تو 5-6 ہونے چاہیے تھے، لیکن تعداد زیادہ تھی، لیکن 2 ہی ہم تھے یہاں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر۔ اچھا تو سر، جس طرح کے آپ نے باقی مطلب کہ پی ٹی کے فرائض آپ سر انجام دیتے رہے، اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں کون کون سی اور سبجیکٹس پڑھائے؟ آپ کے ساتھ اور کون ٹیچر تھا جو آپ کے ساتھ مل کے پڑھا رہا تھا؟ ہمارے جو ہے نا یہاں تقریباً جو ہے نا اس وقت میں ظفر یاسین صاحب تھے، اقرار شاہ صاحب تھے، اللہ بلوچ صاحب تھے، یہ سائنس ٹیچر تھے، رانا رفیق صاحب تھے۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا یہ بڑے اچھے ٹیچر تھے۔ تو میں جو ہے نا یہاں اسلامیات اختیاری، اسلامیات لازمی، مطالعہ پاکستان، اور پھر جو ہے نا یہ پنجابی، اور مجھے خاص طور پہ جو ہے نا یہ اپنے فزیکل ایجوکیشن، یہ فزیکل ایجوکیشن کی کتاب جو ہے یہ اس کا سارا نصاب ہی میں نے لکھا ہے۔ پہلے میں نے یہ ان کے کہنے پہ اپنے ٹیکسٹ بورڈ والوں کے کہنے پہ 200 نمبر کی کتاب لکھی، اور پھر میں نے 100 نمبر کی کتاب لکھی۔ سب سے پہلے جو فزیکل ایجوکیشن کی کتاب ہے 100 نمبر کی میں نے ہی لکھی ہے اور میری چھپی ہے۔ مطلب کہ آپ پہلے ایز اے رائٹر بھی کام کرتے رہے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ فزیکل ایجوکیشن کی جو کتاب ہے نا پہلے میں نے وہ لکھی ہے، وہ میری چھپی ہے، پھر وہی پڑھائی جانے لگی۔ ایسے ایسے پھر دوسرے لوگوں نے بھی نصاب کے مطابق جو ہے نا وہ کتاب لکھ دی جنہوں نے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہاں گیم میں ہوتی نہیں، مصروفیت تھی، پڑھاتا بھی تھا میں، اسکول کا نظم و ضبط بھی میرے ذمہ تھا، صفائی کا بھی میرے ذمہ تھا۔ اسی طرح جو ہے نا ایک بہت بڑا 3800 تعداد تھی، ان بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ہیڈ ماسٹر بہت اچھے تھے، محمود خان کا کنٹرول بڑا تھا، ٹیچر بھی اچھے تھے، رزلٹ بھی ہمارا ہر سال اچھا آتا تھا۔ تو بطور ایک ٹیچر کے جو ہے نا اس میں بھی مجھے ڈسٹرکٹ میں میری دوسری پوزیشن آئی رزلٹ کے حساب سے، اور اس وقت میں مجھے جو ہے نا 20,000 روپے انعام ملا، اور سنت بھی ملی مجھے۔ اچھا سر، آپ کا کوئی ایسا پسندیدہ اسٹوڈنٹ جو آپ کا شروع سے لے کے اب تک اب بھی آپ اسے یاد کرتے ہوں، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو؟ اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کا اسکول میں جو ہے نا دبدبہ بہت زیادہ تھا، اس دبدبے کی آپ کے روب کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اسٹوڈنٹس، سنا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول آنا تو نہیں بولتے تھے، اپنا کھانا بھول جاتے تھے، آپ کتنا روب اور دبدبہ تھا اس کی ذرا ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ نہیں، اصل میں جو ہے نا یہ نظم و ضبط جو ہے نا دبدبہ تو بچے تھے نا، تو بچے جو ہے نا جب غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ بچے یہی غلطی کرتے تھے، لیٹ آتے تھے۔ تو لیٹ جب آتے تھے تو ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہم جو ہے نا اب لیٹ گئے ہیں، اب ہماری سزا ملے گی۔ اس وقت میں یہ پیار اپنے یہ سزا تو جو ہے نا وہ بطور جو ہے نا تنبیہ کے دی جاتی تھی، سرزنش کی جاتی تھی، تو بچے بیچارے ڈرتے تھے، لیکن میں اتنا جو ہے نا بچوں کو وہ سرزنش نہیں کرتا تھا، محبت سے رکھتا تھا، تو اتنا زیادہ نہیں، صفدر صاحب سے زیادہ ڈرتے تھے، وہ تھوڑا سا جو ہے ان سے ڈرتے تھے، میرے سے اتنے مطلب ہے کنٹرول کرنا ہوتا تھا۔ اب 3800 تعداد تھی، 3800 تعداد جو ہے ان کو ایک آدمی کنٹرول کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، ابھی کوئی بچہ بھاگے نہ اسمبلی کے اندر، خاص طور پہ صبح 3800 بچوں کو ایک آدمی اسمبلی کرائے، تو یہ ایک بڑا جو ہے نا اپنے بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کام ہے۔
اچھا سر، آپ نے تقریباً 25 سال کا عرصہ جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول میں گزارا ہے، تو آپ کیا بات، ایسی کوئی بات جو آپ یہاں سے سیکھ کے نکلے ہوں، بچوں کو سکھا کے نکلے ہوں، کوئی ایسی بات جو ہمیں بھی آج یہاں سے سیکھ کے جانی پڑے؟ اصل میں جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا، محمود خان صاحب، وہ بڑے تجربہ کار اور ایکسپیرینس والے ہیڈ ماسٹر تھے. تو انہوں نے جو ہے نا، انہوں نے ہماری بڑی تربیت کی. ان سے جو ہے نا ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو پھر وہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا ہدایت دیتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے. تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. یعنی کہ وہ ایک ایسے ہیڈ ماسٹر تھے کہ ان کو ڈی او بھی بناتے تھے، وہ نہیں بنتے تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو کوئی ایسی بات جو آپ نے سیکھی اور آج ہمارے ناظرین بھی سیکھ سکیں، ہم بھی سیکھ سکیں؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ یہاں جو ہے نا ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے نا، وہ میں تو میٹرک پاس تھا، تو وہ مجھے روزانہ کہتے تھے کہ چلو بھی کتابیں لے کے آؤ، ایف اے کرو، بی اے کرو. پھر میں نے ان کے کہنے پہ پرائیویٹ اسکول میں بیٹھ کے ایف اے کیا. پھر میں نے بی اے کیا، سی ٹی کی، بی ایڈ کی، ایم اے کیا. تو وہ اپنے ان اساتذہ کی کوششوں سے تھے. سب سے زیادہ فائدہ اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کو دیکھ کر دوسرے استاد بھی پڑھ لیتے ہیں. زیادہ ان کو ٹائم ہوتا ہے تو اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں. اور سر، آپ نے جو ہے نا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول وینڈلا جاگیر کو جب جوائن کیا، آپ وہاں پہ بطور ہیڈ ماسٹر وہاں پہ آپ گئے، وہاں پہ آپ نے کیا جا کے سیکھا اور بچوں کو کیا تربیت دی، اور وہاں پہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایم اے پنجابی بھی کیا ہوا ہے؟ میں گورنمنٹ ایلیمنٹ اسکول وینڈلا جگیر 2009 میں نے جوائن کیا. تو جب میں وہاں گیا تو اسکول کی نہ چار دیواری تھی، نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی. تو پھر میں نے کوشش کر کے اپنے چوری شرف الدین پٹی صاحب سے ملا. انہوں نے کر کے جو ہے نا وہ پھر علی عباس نے گرانٹ دیا 18 لاکھ روپیہ، اور چار دیواری کچھ مکمل ہوئی. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے 2 کمرے اور سارا بن گیا. نہیں تو بہت فرش ہے. پھر ایسا ایسا میں نے وہاں جو ہے نا ایک ایسا جو کھنڈر اسکول تھا، وہ ایک مثالی اسکول بنا. پہلے بچے وہاں داخل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اب آتے تھے تو ہم ان کو داخل نہیں کرتے. تقریباً جب میں آیا 2018 میں تو 550 تعداد تھی. تو جب میں وہاں گیا تھا تو تقریباً 150 پونے 200 تعداد تھی. اب تو الحمدللہ ہائی اسکول بھی ہو گیا ہے. تو ہائی اسکول سر آپ کے رہتے ہوئے آپ کروا کے آئے تھے یا کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہائی اسکول ہوئے؟ میری ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ نے خود بخود ہی کیا ہے. تو ضرورت بھی تھی، کیونکہ وہاں جو بچے 8ویں جماعت پاس کر لیتے تھے پھر ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا شہر آنے کا. تو اب الحمدللہ ہمارے بچے ذہین بڑے تھے. تقریباً ہمارے جو ہے نا وہاں وینڈلا جگیر کے بچے بہت ذہین تھے، ان کے نمبر بڑے اچھے آتے. اور پھر وہاں کی ٹیم بڑی اچھی تھی. جو ٹیچر تھے نا وہ بڑے کوآپریٹ تھے. سارے ٹیچر، خاص طور پہ محمد احمد پٹی صاحب، اس کے علاوہ علی شیر پٹی صاحب، اور پھر جناب یار محمد صاحب، یہ وہ ٹیچر تھے جن کی وجہ سے ہم نے اس سکول کو جو ہے نا وہ ترقی کے منازل پہ جو ہے نا آگے لے کے گئے. اور ہمارا رزلٹ بھی اچھا آتا تھا، اور الحمدللہ ٹیچر بھی سارے ریگولر تھے. تو پڑھائی بھی بہت اچھی تھی. میں ویسے اسلامیات پڑھاتا تھا، یا اردو پڑھا لیتا تھا، یا کوئی اور مضمون جو مجھے دے دیتے تھے میں وہ پڑھاتا رہتا تھا. سر، وہاں کے اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ وہاں پہ زراعت پڑھاتے رہیں. زراعت کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں جو ہے نا گھریلو طور پہ ایک چھوٹی سی نرسری بنائی ہوئی. اس کے بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کیا بتانا پسند چاہیں گے کہ کون کون سے پودے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں. بھائی یہ جو پلانٹ جو ہے نا یہ مجھے شروع سے ہی شوق تھا بچپن سے. تو ویسے جو ہے نا وہ شوق بڑھ گیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں نا پلانٹ کے حساب سے میرا ان سے تعلق ہے. پھر میرے پودے جو ہے نا وہ دبئی سے، تھائی لینڈ سے، ملیشیا سے، اور جو ہے نا یہ زیادہ کراچی سے، کافی جگہ سے میں تو پھر پودے میرے پاس آتے بھی ہیں، لوگ مجھ سے خریدتے بھی ہیں. آؤ میں آپ کو جو ہے نا وزٹ کراتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ میرے پودے کون کون سے ہیں. یہ سارے ورتھیا پلانٹ ہیں، یہ ویریکیٹڈ ہیں، مختلف ہیں. اور یہ جو اوپر ہیں سر یہ ویریکیٹڈ پلانٹ کون سے ہیں، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتا یہ دیں. جو ویریکیٹڈ ہیں، یہ جو کلرڈ ہوتے ہیں نا، کلرڈ، جیسے یہ پلانٹ ہے اس میں یہ کلر پلانٹ نکل رہا ہے. اب یہ ویریکیٹڈ ہے جو ہے نا، یہ اس کی آج کل اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ویریکیٹڈ پلانٹ ہے. اسی طرح ادھر جو ہے نا یہ ہینگنگ پلانٹ ہے. تو یہ ہینگنگ پلانٹ میں یہ سارے ہویا پلانٹ ہیں، یہ ہویا پلانٹ ہیں. تو
تو جو ہے نا یہ ہویا پلانٹ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ ہویا پلانٹ جو ہے نا اس کا ایک نام ہے، اس میں مختلف اقسام ہوتی ہے، یہ بریک پتے والا، یہ چوڑے پتے والا، یہ میں نے سارے خود تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے ہویا پلانٹ ہے، اسی طرح یہ ورتھیا ادھر بھی پڑا ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ ورتھیا ہے، یہ مختلف قسم کا ورتھیا ہے۔ اور یہ زیادہ تر تو میرے پاس جو ہے نا پلانٹ جو ہے نا وہ کیکٹس پلانٹ ہے، اور یہ میں نے ان کا بیج لگایا ہوا ہے، یہ جو ہے نا سیلڈنگ تیار ہو رہی ہے۔ سر یہ کیکٹس پلانٹ کیا ہوتا ہے، ذرا وہ اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائیں، اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیکٹس جو ہے نا یہ فائدہ تو جو ہے ہر پلانٹ کا، کیکٹس جو ہے نا وہ اس میں پانی کم ہوتا ہے، تھوڑی جگہ گھیرتا ہے، اور جو ہے نا اس کے اتنا پانی نہ بھی لگے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیکٹس میں بھی جو ہے نا وہ ہزاروں قسمیں ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنے وہ کیکٹس میں جمنو ہے، اس میں کوپیا پاؤ ہے، بہت سارے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کو اوپر چل کے سارے جو ہے نا۔ اچھا یہ جو پلانٹ ہے نا یہ مختلف پلانٹ ہیں، تو یہ جو ہے نا میں نے لندن سے منگوائے ہیں، یہ جو ہیں یہ لو کیکٹس ہے، اور یہ ربوٹیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ پیروڈیا ہے، اور یہ چینو کریسز ہے، یہ بھی چینو کریسز ہے، یہ نوٹو کے ہیں، یہ مختلف قسم کے پلانٹ ہیں۔ سر ان کی چھاؤں وغیرہ تو نہیں ہوتی ہوں گی نا؟ نہیں ان کی چھاں نہیں ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں، بڑے خوبصورت پھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھو نا جیسے یہ اب ڈوڈی نکال رہا ہے، یہ چھوٹا سا پودا ہے، بالکل چھوٹے گملے میں، اب یہ جو ہے یہ پھول نکالے گا، اور ایسے ان کے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت پودے، بہت پلانٹ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا یہ سارا پلانٹ میں نے خود ہی تیار کیا ہے، یعنی کہ اس میں گلابی کلر بھی ہے، ریڈ بھی ہے، پیلا بھی ہے، اور دوسرا بھی کلر ہے، یہ سارا میں نے خود تیار کیا ہے۔ تو سر ایسے اس کے تیار کرنے کی تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا، اس میں آپ نے کتنے قسم کی وہ ادویات وغیرہ استعمال کی ہیں یا نہیں، کہ؟ ان میں کوئی ادویات نہیں ہوتی، ان کی گرافٹنگ ہوتی ہے، ایک پلانٹ کو دوسرے پر گرافٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ بڑے مہنگے پلانٹ ہیں، یہ اپنے آسٹوفائٹم ہے، یہ کلرڈ آسٹوفائٹم ہے سارے، یہ بھی آسٹوفائٹم ہے، یہ جمنو ہے، اور ان میں جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا یہ پلانٹ جو ہے نا مختلف اسٹیٹ ہے، یہ دیکھو کتنی پیاری کا اسٹیٹ ہے، یہ اوبل مینیا ہے، تو اسی طرح یہ جمنو ہے، مختلف کلر ہیں، مختلف جو ہے نا یہ ان کو جو ہے نا یہ تقریباً پودے سارے میرے اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، ان کو میں نے گرافٹ کیا ہے۔ اور یہ پودے جو ہے نا سارے یہ میں نے سارے لندن سے منگوائے ہیں، یہ لبیبیا ہے، اور یہ ایجینو کریسز ہے، یہ پروڈیا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے اکناپسیز ہے، ایسے یہ سارے پلانٹ ہیں۔ یہ جو میں نے پودوں کو روٹ کرنے کے لیے نا یہ ٹرے رکھی ہوئی ہیں، جب کسی پودے کو روٹ کیا جاتا ہے گرافٹنگ سے، پھر روٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کو کیا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ بھی سارے جو ہے نا یہ لندن سے آئے ہیں، یہ میں نے جو ہے نا وہ سارے یو کے سے منگوائے ہیں، یہ بڑے اچھے اچھے پھول دیتے ہیں۔ اور یہ پلانٹ جو ہے سارے یہ سارے پلانٹ میں نے اپنے آپ میرے ہاتھ سے گرافٹ کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھو کتنا پیارا پلانٹ ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ لبیبی ہے، یہ سارے لبیبی ہے، یہ سارے یو کے سے آئے ہیں، یہ لندن سے منگوائے ہیں میں نے۔ ایسے جو ہے نا یہ یوفورنیا ہے، مختلف قسم کا منیچنگ یوفورنیا، چھوٹا جو ہے نا یوفورنیا، یہ سارا یوفورنیا ہے، یہ جو ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے علاوہ یہ جو پلانٹ ہے سارے یہ روٹڈ پلانٹ ہیں، یہ دیکھو نا کتنا پیارا پھول نکلا ہوا ہے، تو یہ سارے میں نے خود گرافٹ کیے ہیں۔ اور اب مجھے نیا جو ہے نا وہ زیادہ یوفورنیا کا شوق پڑا ہے، تو یہ سارے یوفورنیا یہ جتنے پڑے ہیں یہ سارے کوئی گل نہیں سدھا کر، یہ سارے یوفورنیا ہیں، یہ دیکھو نا سفید ہے، میں نے گرافٹ کیا ہے، اوپر سے سرخ ہے، نیچے سے سبز ہے، یہ سارا میں نے خود گرافٹ کیا ہے۔ اور یہ سارا جتنا پڑا ہے نا یہ یوفورنیا سارے میرے اپنے گرافٹ کیے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا۔ تو سر یہ دیکھیں ایک یہ پلانٹ ہماری نظروں میں آیا ہے، اس کا کیا مقصد اور اس کا نام وغیرہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ یہ جو ہے نا یہ اولڈ مین ہے، یہ دیکھو نا اس کے بال بالکل عورتوں کی طرح ہیں، جی سر۔ اور بڑے یہ اولڈ مین ہے،
یہ میں نے خود روٹ کیا ہے، چھوٹا سا تھا پھر اس کے بڑا کیا ہے. تو اس میں میرے پاس 2 پلانٹ ہیں، اس کے علاوہ اس کے بچے بھی کافی ہیں. تو اس کو اولڈ مین میں بڑی قسمیں ہیں، ایک اولڈ مین نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس بڑے اولڈ مین ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا پلانٹ، ایک وہ بھی پڑا ہے اولڈ مین اس کے ساتھ کا. سر یہ اولڈ مین جو پلانٹ ہے آپ نے خود پلانٹ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یا جسٹ ڈیکوریشن کے لیے؟ خوبصورتی بھی اس کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یہ خوبصورت بھی ہیں، جتنے چھوٹے پلانٹ ہیں خوبصورت بھی ہیں. پھر ان کا یہ فائدہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا پھول بڑے اچھے دیتے ہیں. اب میرے پاس تقریباً جو ہے نا میں روزانہ پھول لگاتا ہوں، لوگ حیران ہوتے ہیں. یہ ان کے اتنے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی پھول دیتا ہے. سر کس کلر کا اس میں سے جو ہے نا پھول اگتا ہے؟ یہ ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے، پنک کلر کا بھی ہوتا ہے، اور پھر سفید کلر کی، ہر کلر کا پھول ہوتا ہے. اس کی جو ہے پھول نکالنے کی مدت وہ کتنی ہے؟ کتنے دنوں بعد یہ پھول نکالتے ہیں؟ بعض پودے تو ایسے ہیں 3 دن شام کو بند ہو جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں. بعض پودے ہوتے ہیں کہ صبح جو ہے نا وہ نکلتا ہے پھول بہت بڑا، جیسے یہ اپنے اکناپسیز ہے، یہ جو ہے اب یہ پھول نکالیں گے یا دھوپ نکلے گی یہ پھول بند ہو جائے گا. اور بعض ایسے ہیں کہ 12 1 2 بجے پھول نکلتا ہے اور شام کو بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پھول نکلا پھر نہیں نکلنا. اور بعض کا پھول نکلتا ہے، جیسے وہ پلانٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پھول نکلا ہوا ہے، اس کا سفید پھول ہے. تو اب یہ پلانٹ ہے، یہ جمنو کا پلانٹ ہے. میرے خیال پاکستان میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا بڑا پلانٹ ہو. یہ خود ہی میں نے تیار کیا ہے، بڑا ہوا ہے. یہ اس کے سفید پھول ہیں، تو یہ کلرڈ بھی ہے جو ہے نا. یہ سر اس کی خوشبو وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی؟ نہیں، ان کی خوشبو نہیں آتی، یہ خوشبو کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت لگتے ہیں. جیسے یہ جمنو ہے، جمنو پہ سفید کلر ہے، اس پہ پیلا بھی ہوتا ہے، اس پہ ریڈ بھی ہوتا ہے، اس پہ پنک کلر بھی ہوتا ہے. جیسے یہ جو ہے نا یہ پودا اس نے صبح پھول دیے تھے، اب یہ پنک کلر کے پھول تھے لیکن یہ صبح نکلے ہیں، اب شام کو جو ہے نا یہ ختم ہو گئے ہیں. ناظرین، تو جیسا کہ جناب محترم سر احمد نواز مرزا صاحب نے ہمیں اپنی نرسری کا وزٹ کروایا، بڑے شہر میں آؤٹ آف سٹی جو ہے، شہر کے باہر جو ہے وہ 2-3 نرسریاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ سر نے اپنے گھر میں گھریلو نرسری بنائی ہوئی ہے، اور ہر قسم کا پودا فورن کنٹری سے منگوائے ہوئے پودے ہیں، اور ایسے پودے کسی کے پاس بھی نہیں پائے جاتے. تو یہ جیسا کہ آپ نے ان سے جانا کہ ہماری نرسری میں جو ہے وہ کس طرح پرورش کرتے ہیں اپنے پودوں کی، کتنا خیال کرتے ہیں، دن والے جو پودے ہیں، رات والے جو پودے ہیں، کتنے پھول نکالتے ہیں، کیسے. تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے بچوں کو فیوچر کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی بس جو ہے نا یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، ہمارے وقت میں تو کھیل کا میدان ہوتا تھا، ہم ہوتے تھے، فزیکلی فٹنس ہوتی تھی. جو آدمی جو ہے نا جو جسمانی طور پہ فٹ ہوگا تو وہ جو ہے نا وہ دماغی طور پہ بھی فٹ ہوگا. تو آج کل جو ہے نا یہ بچوں سے میں یہی کہوں گا کہ مہربانی کر کے موبائل سے جان چھڑائیں. موبائل جو ہے نا اس میں ساری رات موبائل دیکھتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں. اور جو ہے نا یہ سونے والے بچے ہیں، ان کا مستقبل کیا بنے گا؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے بچے جو ٹاپ کے بچے ہیں، یعنی کہ ایسے بچے جو انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے لیکن سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں. اب اس کو FSC میں اتنے اچھے نمبر نہیں آئیں گے. تو اگر جو ہے نا ان کو کوئی شوق ہے تو وہ کوئی کھیل جو ہے نا وہ کھیل لیں. شام کو جا کے فزیکلی جس میں جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اور ذہنی ورزش بھی ہوتی ہے. یا گھر کے اندر یہ پودے میں نے اس لیے، میری 64 سال عمر ہے، الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ میں سارا دن ان پودوں سے کھیلتا ہوں، ان پودوں میں لگا رہتا ہوں، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے. کسی پودے کو نکال دیا، کسی کو گرافٹ کر دیا، کسی کو پانی دے دیا، کسی کو ادھر رکھ دیا، تو وہ میری ایک مصروفیت کی وجہ سے میری صحت بھی صحیح رہتی ہے. تو نوجوان نسل کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر پودے رکھیں. بلکہ میرے ایسے دوست ہیں 20% اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے آن لائن پلانٹ سیل کرتے ہیں، مجھ سے بھی لیتے ہیں
کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کو رعایت قیمت پہ جو ہے نا وہ پودے دے دیتے ہیں، وہ پودے آگے سیل کر کے. دیپال پور کا ایک لڑکا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیس اور اپنی پڑھائی یونیورسٹی کا پورا خرچہ جو ہے نا میں ان پودوں سے نکالتا ہوں. وہ خود پودے تیار بھی کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ ان پودوں کو آگے سیل بھی کرتا ہے. اب یہ دیکھو نا، یہ سارے پودے جو ہیں نا یہ میں نے یو کے سے منگوائے، یہ میں نے خود تیار کیے ہیں. ان کا مدر پلانٹ میں نے یو کے سے منگوایا. یہ لبیبیا ہے، یہ تقریباً 13 قسم کا لبیبیا، اور اس کے بڑے خوبصورت پھول ہیں. اور کیسا پیارا جو ہے نا یہ پودے ہیں. یہ دیکھو کہ جو ہے نا یہ اب یہ پلانٹ جو ہے یہ کیسا پیارا پلانٹ ہے. اور جو ہے نا یہ ایک میں نے چھوٹا سا لگایا تھا، اتنا تھا. اب یہ ایک پلانٹ سے میں تقریباً 50 پلانٹ تیار کر سکتا ہوں. تو یہ یہاں پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جتنے پڑے ہیں یہ لبیبیا میں نے سارا یو کے سے منگایا. اب ان کو تیار کیا ہے اور بھی کروں گا. نوجوان نسل کو میں یہی کہوں گا، موبائل چھوڑ کے یا تو کھیل کے میدان کو اپنائیں تو یا گھر میں جو ہے نا وہ پلانٹنگ کریں. جی، تو ہمارے نامور شخص جناب محترم سر احمد نواز مرزا صاحب، ان کا آج کل کے نوجوانوں کو یہی پیغام ہے، یا تو پودوں کے ساتھ کھیلا کریں یا کرکٹ کو، کھیلوں کو اپنا شیوا بنا لیں، کیونکہ کھیلنے سے جسم جو ہے وہ چست اور انسان پھرت رہتا ہے. بالکل انسان حقیقت میں جب کھیلیں کودیں گے تو ہمارا جسمانی فٹنس جو ہے وہ زبردست رہے گی. جیسا کہ انہوں نے بولا کہ اس طرح کے پودے جو میرے پاس پودے ہیں، اس طرح کے پودے پوری دنیا میں، مطلب کہ پاکستان میں نہیں پائے جاتے. تو ناظرین، آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح کے سر نے بولا کہ موبائلز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موبائل چھوڑ دیں، اور جس طرح کے ہم ہر پروگرام میں، اپنے ہر پروگرام میں یہی بات کہتے ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں تاکہ اس موذی وبا سے بچا جا سکے. اور جس طرح کے دن بدن کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی تک جو ہے اموات کا سلسلہ جاری ہے. اسی پروگرام کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ندیم کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ